سورہ فاتحہ الہ ارواح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المعصومین یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا کیف ہوا این ہوا حیث ہوا الا ہوا وذو العزت والجبروت الصلاۃ والسلام علی رسولک وہادی الامت وکاشف الغمۃ والمبعوث بالحجۃ القاہرہ وبالمحجۃ الظاہرہ الذی سمی فی السماوات احمد وفی الارضین محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا صلوات کوشش کریں ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد والے خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جتنے مریض ہیں بے حق کے سید سجاد سب کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آج کا دن مخصوص ہے، منسوب ہے سیدہ طاہرہ مطہرہ کے ساتھ، جو ایسی طاہرہ اور مطہرہ ہے کہ جو بھی اس سے مس ہو گیا وہ معصوم بھی ہو گیا اور امام بھی ہو گیا۔ اور وقت اور سردی کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وقت جیسا بھی ہو ذکر اس کا ہے کہ جس کے نوکر جب چاہیں جہاں چاہیں وقت کو روک لیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں جتنی دیر گفتگو ہو، جس دن سے یہ مجلس منسوب ہے اسی سیدہ کا ذکر ہو۔ آپ بھی چاہتے ہیں یا تھکے بیٹھے ہیں؟ ہاں، بس التجا اتنی ہے کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں مجھے احساس ہو کہ میں بیدار لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، سوئے ہوئے میں نہیں۔ میرا اپنا طریقہ ہے، اپنا انداز ہے، اور یہ بی بی کا ذکر کرنے سے پہلے تو روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ سیدہ کا ذکر کرنے کے لیے کم از کم معصوم ہونا ضروری ہے۔ کائنات کے کسی بشر کی جرت نہیں ہے کہ اس بی بی کا ذکر کرے جس کا ذکر اللہ اپنے حجاب میں بٹھا کر آمنے سامنے کرتا رہا ہے۔
اس اوج اور کمال پہ جو بی بی ہو، مگر جو معصومین نے ذکر کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جس کا جو حصہ ہوتا ہے خیرات میں وہی ملا کرتا ہے، کسی کے حصے لیے کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے رزق کے حصے کے لیے خود کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ذکر ایسا ہو کہ سیدہ کی بارگاہ سے جتنے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، یا میں حقیر نوکری دے رہا ہوں، دعا آنی چاہیے۔ اور بی بی سب، آپ سب کی جتنی دیر سے بیٹھے ہیں، عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں انشاءاللہ۔ قرآن کریم سے سورہ انبیاء سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آئمہ بنا کر بھیجے ہیں جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن پر سبحان اللہ کہنا ویسے ہی بہت اجر ہے، اور جسے بات سمجھ آ رہی ہے وہ ضرور سبحان اللہ کہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، حساب کتاب کچھ اور ہو گیا ہے۔ مجلسیں پہلے معصومین کے لیے ہوتی تھیں، اب بندوں کے لیے ہو رہی ہیں۔ اب بندے بندوں کو سنتے ہیں، ذکر کو سنتے نہیں ہیں۔ ہر کسی کا اپنا پسند کا بندہ ہے، اپنی پسند کی مجلس ہے، نظام اور طرف ہے، امام اور طرف ہے، مگر جس طرف امام ہے میں آپ کو ادھر ہی لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہم، سب سے پہلے تو اس آیت میں کمال یہی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم، اللہ احد ہو کر ہم کہہ رہا ہے، اللہ احد ہو کر ہم کہہ رہے ہیں۔ اور دنیا والے قرآن میں اللہ کی ہم کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا والے اتنا سمجھ لیتے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے جو اللہ کی ہم میں شامل ہیں تو علی کا انکار نہ کرتے۔ اگر اللہ کی ہم کو سمجھ جاتے تو، اگر اللہ کی ہم کو سمجھ جاتے۔ کوئی تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی ہم میں شامل رکھا ہے، جو گھبرا گئے ہو، اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی ہم میں بھی رکھا ہے، اپنی الحمد میں بھی رکھا ہے۔ کوئی تو ایسے ہیں جن کے لیے کہہ رہے ہیں الذین صراط الذین انعمت علیہم، یہ حمد میں بھی وہی ہے جن کے لیے کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن پر تو نے انعام نازل کیا، یعنی حمد میں بھی رکھا ہے۔ یہ جو حمد میں ہے وہی اس کی ہم میں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ نیا کچھ سننا چاہتے ہیں۔ میں ہر دفعہ چاہتا ہوں آپ کو نیا کچھ سناؤں، جو آپ نے کہیں سے نہ سنا ہو وہ سناؤں، اور سناؤں وہ جو قرآن میں اور معصوم کے فرمان میں ہو۔ اور دنیا والے اللہ کی ہم کو ہی نہیں سمجھے، اللہ کی ہم کو ہی نہیں سمجھے تو پھر وہ اللہ کو کیا سمجھے ہیں؟ اور جب اللہ کو ہی نہیں سمجھے تو جن کو اس نے اپنے نور سے بنایا ہے ان کو کیا سمجھے ہیں؟ جب توحید ہی سمجھ میں نہیں آئی اور اللہ کی ہم سمجھ میں نہیں آئی، میں تو لطف لے رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں ہم میں کون ہے۔ اللہ کہہ رہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم آئمہ کو بھیجتے ہیں، ہم نے آئمہ کو بنایا۔ آپ نے توجہ ہی نہیں کی، اللہ کہہ رہے ہیں ہم آئمہ کو بھیجتے ہیں، ہم نے آئمہ کو بنایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا، پیدا نہیں کیا۔ ہم نے آئمہ کو بنایا، اور کب بنایا؟ بھیج کر نہیں بنایا، جب سے بنایا تب سے ہی امام بنایا، جب سے بنایا تب سے امام بنایا۔ آئمہ جمع ہے امام کی، آئمہ جمع ہے امام کی۔ جو بیدار ہو اور میری اس تمہید کو سمجھ گئے تو موضوع کا لطف آئے گا۔ اللہ کہہ رہے ہم نے آئمہ بنائے، یہدون بامرنا، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ بے امرنا، یہاں پھر ہم ہیں، ہم نے آئمہ بنائے جو ہدایت کرتے ہیں بے امرنا، ہمارے امر سے،
یعنی اللہ کا بنایا ہوا امام ہدایت کرتا ہے اللہ کے امر سے. تو جو امر سے ہدایت کرتا ہے پہلے تو وہ خود ہدایت یافتہ ہو اور اللہ کے امر کو بھی جانتا ہو. میں آسان کر دیتا ہوں، یعنی اللہ جسے امام بنائے گا وہ امام بھی ہوگا، اولو الامر بھی ہوگا، وہ امام بھی ہوگا. مولا سلامت رکھے. وہ امام بھی ہوگا. بات نہیں ہو تو پھر لطف لے تو وہ عشق علی میں جو اندر سے دعا نکلے وہ پھر اندر نہ رہے، نکلتی بھی رہے. ہاں سردی اتنی نہیں ہے جتنی اندر ولا کی گرمی ہے. ہاں اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تمہید سمجھ میں آ جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کا ذکر کرنے سے پہلے 30 پاروں کو 30 مرتبہ پڑھا جائے. تو میں نے آیت ہی ایسے رکھی ہے کہ پہلے ان کا ذکر کروں جنہوں نے اس کو دیکھا ہے. کم لوگ بڑے ہیں اور پہنچے. میں تو سمجھا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں 3 جمادی ثانی اور بی بی کا مقام مرتبہ موجود ہے. میں اس لحاظ سے پڑھ رہا ہوں. پہلے ان کا ذکر جنہوں نے اس کو دیکھا ہے. میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں صرف کائنات میں 13 ہیں جنہوں نے سیدہ کو دیکھا ہے. جو گھبرا گئے ہو جملہ اور انداز سے کہہ دیتا ہوں، کائنات میں صرف 14 ہیں جنہوں نے سیدہ کو دیکھا ہے. ایک محمد مصطفیٰ جو بابا ہے، ایک علی مرتضیٰ جو زوج الفاطمہ ہے، اور باقی بیٹے ہیں. یہ 13 ہو گئے جو گھر میں رہ کر دیکھتے تھے، اور 14واں اللہ ہے جو پردے میں دیکھتا تھا. 14واں خود اللہ ہے جو بنا کر خود ہی دیکھتا تھا. اللہ اکبر. ایمانداری کے حساب سے تو میرا وقت پورا ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے پہلے 4 سے 5 پڑھنا تھا، پھر 5 سے 6 پڑھنا تھا. اب 6:01 ہو گئے. الحمدللہ میرا وقت پورا ہو گیا، میری حاضری پوری ہو گئی. ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے کام کو دیکھتا ہے. دوسرا مرتا ہے تو مر جائے، دوسرے کا کام خراب ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک کی وجہ سے کسی دوسرے کی مجلس میں نہ پہنچے تو وہ ہمارا فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. یہ حقیقت امر ہے، کیونکہ زمانہ ہی بدل گیا، لوگوں کے رواج ہی بدل گئے. اور میں فقیر وہ بندہ نہیں ہوں جس طرح باقی لوگ ہیں. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہم مولا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں اور دے رہے ہیں. اور یہ مولا کا کرم ہے کہ ہم جیسوں کو اپنی قربانی کے لیے چنا ہوا ہے. اور ہم اب میں نے مجلس چھوڑی آپ کی محبت کی خاطر اور اپنے ٹائم پر بھی پہنچ گیا. اور اب آپ بھی لطف سے نہ سنیں، اتنے بڑے بڑے موتی قرآن سے چن کر آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں. اور آپ کے کچھ لوگوں کے چہرے بھی ایسے ہوں جیسے ابھی سو جائیں گے، تو پھر لطف تو نہیں آئے گا کہ وقت بھی گوایا، سفر بھی اتنا کیا، اور پھر جو مقصد تھا وہ بھی پورا نہ ہوا. اللہ نے کہا ہم نے آئمہ بنائے ہیں، ہم نے آئمہ بنائے ہیں. اللہ جب بناتا ہے تو جب بناتا ہے تب خلقت میں امامت رکھ دیتا ہے. اللہ بھیج کر امام نہیں بناتا. اگر اللہ بھیج کر امام بنائے تو اللہ نہیں رہتا. جو سمجھدار بیٹھے، اللہ بھیج کر امام بنائے تو پھر وقت کا محتاج ہو گیا. امام پہلے بناتا ہے، بھیجتا بعد میں ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے سے امام بنائے ہوئے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے امام جو بنائے ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں. ایسے ہدایت نہیں کرتے بے امرنا، ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. یعنی امام امر الہی سے ہدایت کرتا ہے، بیٹی سے پوچھ کے مسئلے نہیں بتاتا. یہ کمال امام ہے کہ امام امر الہی سے بتاتا ہے. اور جس کے پاس امر الہی ہو اسی کے پاس علم الہی ہوتا ہے. جس کے پاس امر الہی ہو اسی کے پاس علم الہی ہوتا ہے. اور جو امام بے امرنا، امر سے ہدایت کرتا ہے، وہ اولو الامر ہوتا ہے. جو امام امر سے ہدایت کرتا ہے، بھائی امر پر اختیار نہیں ہوگا
अम्र पर इख्तियार नहीं होगा तो हिदायत कैसे करेगा? अम्र पर इख्तियार छोटा सा समझा देता हूं। अम्र पर इख्तियार का मतलब यह है कि अगर कोई यहूदी आकर कह दे तू इमाम है तो इस दरख्त को कहे कि चल के आ जा, तो इमाम इशारा करे तो दरख्त चल के आ जाए, ये अम्र होता है, ये बेअमरे ना होता है। इसको कहते हैं इख्तियार इमाम, और ये अम्र से होता है। जो बंदे हैरान बैठे कलमा सुबह दोबारा पढ़ना, बेअमरे ना, अम्र का मतलब यही होता है कि इख्तियार इलाहिया इमाम के पास होते हैं। मुसल्ला नहीं बिछाता, दुआ नहीं मांगता, क्योंकि बेअमरे ना, भाई जिसके पास अम्र है उसे मुसल्ला बिछाने की जरूरत